السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقیناً بلا شبہ یقیناً یہ بڑے ہی عزم اور بڑے ہی حوصلے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے ذریعے اور پھر ماہ رمضان میں ہم پر روزہ فرض کر کے ہمارے جسم کی اور ہماری روح کی کئی طرح سے تربیت فرمائی۔ روزہ انسان میں جو خوبیاں پیدا کرتا ہے یا پیدا کرنی چاہیے، ان میں سے ایک خوبی، ایک کوالٹی اور ایک کمال وہ ہے انسان میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا۔ انسان کا اپنے جذبات پر اور اپنے غصے پر قابو پا لینا، انسان کا اپنے پاؤں رکھ کر بریکوں کو اپلائی کرنا۔ جس طرح گاڑی کی بریک ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان کے جذبات کی بھی ایک بریک ہوتی ہے جسے ضبط نفس کہتے ہیں، جسے سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ جس گاڑی کی بریک کام نہ کر رہی ہو یا اس کی بریکیں صحیح کام نہ کر رہی ہوں، جس بریک کے بریک لیدر صحیح کام نہ کر رہے ہوں اور آپ اس کو موٹر وے پہ، ہائی وے پہ دوڑا دیں تو آپ کتنے بڑے رسک پر ہوں گے۔ 140 کی سپیڈ پر اگر آپ اس کو بگاتے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کی بریکوں پر پورا یقین ہی نہیں ہے کہ اس کی بریکیں ٹھیک ہیں کہ نہیں، کتنا بڑا رسک ہوگا۔ تو ایک گاڑی کے لیے بریکس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی نفس کو کنٹرول اور قابو میں رکھنے کے لیے بریکس کا، یعنی اس کا اپنے نفس پر کنٹرول کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے، اس کے اندر صبر ہی نہیں ہے، تحمل ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں ہے، ٹالرنس اور رواداری ہی نہیں ہے، غصے کو پی جانے اور دوسروں کو درگزر اور معاف کرنے اور دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرنے کی کسی شخص کے اندر اگر ابیلٹی پیدا نہیں ہو رہی، باوجود اس کے کہ وہ روزانہ ماہ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، صبح سے شام تک اللہ پاک اس کو بھوکا رکھ کے، اس کی جسمانی قوتوں کو کمزور کر کے، اس کی روحانی اور اس کی باطنی قوتوں کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو اس کے اندر ہیجان ہے نا، وہ جو اس کے اندر جذباتی پن ہے، جو اس کے اندر آگ بگولا ہو جانے کا ایک مرض ہے، اللہ پاک تو اس روزے سے یہ چاہتے ہیں نا۔ لیکن اگر صبح سے شام تک بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، روزہ رکھ کر بھی انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی، اور رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد اگر اس کی ان چیزوں میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس کا اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول بہتر نہیں ہو رہا، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ شخص روزے کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا ہی نہیں کر رہا۔ اس لیے روزے کا اور ماہ رمضان کا
ضبط نفس کے ساتھ، سیلف کنٹرول کے ساتھ، جذبات کو قابو میں رکھنے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے اس رمضان میں ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اپنے نفس پر اس روزے کے ذریعے سے قابو پائیں۔ روزہ صرف میدے کا، سٹامک کا، زبان کا اور کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ انسان کی اندرونی جو خواہشات ہیں، جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ان سب کا بھی روزہ ہے۔ جسم و روح دونوں کو ملا کر انسان بنتا ہے، اور روزہ انسان رکھتا ہے تو روزے کا تعلق انسان کی دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، باڈی کے ساتھ بھی، اور اس کی جو باڈی کے اندر اس کی جو فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں، ان سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں ذرا، تو آپ کے اندر یہ خوبیاں اللہ پاک نے کس قدر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ آپ کس قدر لوگوں کی کمیوں، کوتاہیوں کو اگنور کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے تھے، کس قدر آپ اپنے جذبات پر اور اپنے غصے پر اور اپنے ایموشنز پر قابو رکھنے والے تھے۔ لوگوں کی طرف سے جتنی باتیں انبیاء کرام کو کی گئی ہے نا، وہ انسانی تاریخ میں شاید کسی کو بھی نہیں کی گئی۔ جتنی اذیتیں انبیاء کرام کو پہنچائی گئی ہیں، اتنی اذیتیں کسی انسان، کسی لیڈر کو بھی نہیں پہنچائی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ مکہ میں بھی ایسا ہوا، مدینہ میں جا کر بھی ایسا ہوا، اور ایسا ہوتا ہی رہا۔ آپ کے قتل تک کے منصوبے، آپ کے خلاف سازشیں، اپنوں نے بھی بیگانوں نے بھی۔ اپنوں سے مراد جو بلڈ ریلیشن کے لحاظ سے اپنے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی آپ کے خلاف سازشیں بنانے میں، پلاننگیں کرنے میں، آپ کو غصہ دلانے میں، آپ کو جذباتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کو سیلف کنٹرول عطا فرمایا، اب بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ان کی برائیوں کا جواب اچھائیوں کے ساتھ دیتے رہے، لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ آپ ان کی اس طرح کی نازیبا حرکات پر آپ صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، درگزر کرتے رہے، غصے کو پی جاتے رہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس بات کا حکم بھی دیا ہے، اور اس بات کو بڑا تفصیل سے بیان کیا اللہ پاک نے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہوا کرتی، کہ ایک بندہ آپ کو کوئی غلط بات کرتا ہے، غصہ دلانے والی، جذبات کو بھڑکانے والی بات کرتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو آپ اگر اس کا جواب، برائی کا جواب برائی سے دے دیں، یا اس برائی کے بدلے میں آپ اس سے اچھائی کریں، اس کی برائی کو اچھائی سے بدل دیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ برائی کا جواب برائی سے دینا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اگر برائی کے جواب میں اچھائی کی جائے تو فرمایا کہ اس کا تو مقام اور درجہ ہی بڑا مختلف ہے۔ برائی سے جواب دینا اور اچھائی سے جواب دینا، یہ دونوں کسی صورت اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کے بعد آگے مزید فرمایا، حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، ادفع باللتی ہی احسن، آپ کے ساتھ جب کوئی برا سلوک کرے نا، تو آپ اسے صرف اچھے طریقے سے اس برائی کو رفع نہ کریں، اس کا جواب نہ دیں، بلکہ اچھا نہیں کہا، احسن،
اس طریقے سے جواب دینا ہے جو سب سے اچھا طریقہ ہے، دی بیسٹ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ لوگوں کی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، اگنور کرتے رہیں گے، معاف کرتے رہیں گے، صبر کرتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ یکا یک آپ کے اس مخالف میں، آپ کے اس مد مقابل میں یکا یک تبدیلی آ جائے۔ فَإِذَا، تو اچانک وہ شخص کے جس کی آپ کے ساتھ عداوت تھی، مخالفت تھی، بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، فرمایا کہ جب آپ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یکا یک اس میں تبدیلی آ گئی، اور وہ آپ کا اب دشمن نہیں رہے گا بلکہ آپ کا جگری دوست اور گرم جوش دوست بن جائے گا۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے بیگانے بھی اپنے بن جایا کرتے ہیں، جان کے دشمن جان کے رکھوالے بن جایا کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات پر بہت بڑا ثبوت ہے۔ آپ کے ارد گرد کتنے جانسار جمع ہو گئے تھے آپ کے اسی رویے کی وجہ سے کہ آپ نے ہر معاملے میں صبر، تحمل، برداشت، درگزر، ان چیزوں کا مظاہرہ کیا۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے، سختیاں، ترشیاں، ہر وقت ان کو ڈانٹتے ڈپڑتے رہتے اور آپ ان کو درگزر نہ کرتے، معاف نہ کرتے، نرمی کا، تحمل کا مظاہرہ نہ کرتے، یہ آپ کے ارد گرد جو پروانوں کی طرح منڈلا رہے ہیں نا، یہ جو آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، یہ سب آپ کو چھوڑ چھاڑ کر تتر بتر ہو جاتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ساری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام ہی نہیں لیا۔ حالانکہ بعض صورتوں میں انتقام اور بدلہ لینا شریعت نے جائز بھی رکھا ہے، لیکن معاف کر دینا، اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، غصے کو پی جانا، برداشت کر جانا، یہ تو بہت ہی افضل ہے، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہے۔ روزہ بھی تو انسان کے اندر یہی چیز پیدا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون کا اور کیا مطلب ہے کہ روزہ اس لیے تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، ہر چیز سے بچنا ہے، بچاؤ کرنا ہے۔ تقویٰ کا بھی یہی معنی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعلکم تتقون کی مزید وضاحت فرمائی، فرمایا کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں، پینا نہیں، اور جائز جنسی خواہشات بھی پوری نہیں کرنی، اور مزید فرمایا ولا یرفث، کوئی سیکسول قسم کی جنسیات کے متعلق باتیں نہیں کرنی، اور ایک آگے آپ نے فرمایا ولا یسخب، شور و غوغا، شور شرابہ، ہلڑ بازی یہ بھی نہیں کرنی روزے کی حالت، تحمل، آرام، سلو موشن۔ اور مزید آگے فرمایا اسی حدیث میں کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑنے کی کوشش کرے، آپ کو کوئی جذباتی کرنے کی، غصہ دلانے کی، اشتعال دلانے کی کوشش کرے، تو اسے آگے سے کہہ دیں سوری بھائی، نو میں نہیں لڑ سکتا، میں نہیں آپ کو جواب دے سکتا، انی صائم، بے شک میں روزے سے ہوں۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں،
روزہ تو انسان کے اندر اس طرح سے یہ ساری برائیاں ختم کر کے انسان کے اندر عاجزی، انکساری، برداشت، تحمل، نرمی پیدا کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ شروع میں میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، تو یقیناً یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے اللہ کے ہاں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی کیا بہترین تربیت فرمائی۔ آپ نے حضرت عائشہ کو رمضان کے مہینے میں تاک راتوں میں، لیلۃ القدر جن راتوں میں متوقع ہوتی ہے، ان راتوں میں آپ نے حضرت عائشہ کو کون سی دعا پڑھنا سکھائی تھی؟ جامع ترمذی میں موجود ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو معافی کا 3 دفعہ ذکر ہے چھوٹی سی دعا، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ معافی کو پسند کرتا ہے کہ 3 معنی ہیں۔ یہ دعا بھی بتاتی ہے کہ روزے کا انسان کے جذبات کے ساتھ، معاف کر دینے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ بندہ تجھ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، تجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے یا اللہ جب تو اپنے بندے کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تجھے معاف کر کے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ بندوں کا ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ بھی تجھے بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک دوسرے کو بھی معاف کریں، ان کی کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں کو درگزر کریں۔ شیطان تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ابھارتا ہے، اشتعال دلاتا ہے، ہیجان پیدا کرتا ہے، اور انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور شیطان پوری طرح پھر اس کے کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے، سوار ہو کر پھر اس سے وہ کچھ کرواتا ہے کہ بعد میں جب وہ نارمل ہوتا ہے، یہ کیفیت دور ہوتی ہے، پھر وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے جب آپے سے باہر ہوا تھا میں نے کیا 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 کچھ ہے۔ کوئی طلاق دے دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی کو گالی گلوچ کر دیتا ہے، کوئی کسی کا گریبان پھاڑ دیتا ہے، کوئی کسی چیز کو توڑ دیتا ہے، کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل سوشل میڈیا پہ میں نے 2 ویڈیوز دیکھی ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، ابھی چند دن پہلے اسی رمضان کے اندر۔ ایک اسلام آباد میں فیصل مسجد میں بہت بڑی افطاری ہوتی ہے، بہت بڑا صحن ہے، تو انتظامیہ نے بہت بڑا انتظام کیا ہوتا ہے افطاری کا۔ اب جب ساری چیزیں لگ گئی افطاری کی، انتظامیہ نے کہا جی آ جائیں، جی تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں اپنی نشستوں پہ۔ اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں اب وہ لوگ بظاہر تو روزے داری تھے، افطاری تو روزے داری کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ روزے دار نہیں ہوں گے، کیونکہ روزے دار اس طرح کی بے صبری کر نہیں سکتا۔ یقین کریں کہ ایسے وہ بھاگے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جانور، بھیڑ بکریاں بھی اپنے باڑے سے جب مالک ان کو صبح باہر نکالتا ہے نا، جب ان کو چرانے کے لیے لے جانے کے لیے، تو شاید وہ جانور بھی یقین کریں کہ اتنی تیزی کے ساتھ اور بھگدڑ مچاتے ہوئے باہر نہیں نکلتے جتنا کہ وہ سب لوگ تیزی سے دسترخوان کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شادیوں میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں، شادیوں میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا کھانا کھل گیا، کھانا نہیں کھلتا، اللہ کی قسم کھانا کھانے والے انسان کھل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مہذب لوگوں کے پروگرام بھی سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ نشر ہوئے ہیں، برتن الٹا دیے، ڈونگے الٹا دیے، اور چمچے گرا دیے، سالن گرا دیے۔ کیا ہے
کیسی انسانیت، ہم کیسی قوم ہیں واللہ. سڑک کے اوپر دیکھ لیں آپ، سڑک کے اوپر دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں. 2 لینز ہیں، اگر سامنے ادھر والی جو لین ہے جس سے ٹریفک آ رہی ہے، اگر ادھر کوئی پرابلم ہو گئی یا ٹریفک نہیں آ رہی یا ریلوے پھاٹک بند ہو گیا، اب یہ جو دوسری لائن ہے انہوں نے ساتھ ہی دوسری لین میں آ کر آگے گزرنے کی کوشش کی. کتنے لوگ آگے کھڑے، سب کو اگنور کرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے، بائی پاس کرتے ہوئے ہم آگے آگے. ایک ایسے آگے گزر رہا ہے، دوسرا ایک اور پیچھے سے نکلے گا، وہ اس سے بھی آگے ادھر سے، تیسرا اس سے بھی ادھر سے گزرنے کی کوشش کرے. کیا ہوگا نتیجہ کہ یہ والی روڈ جو اپوزٹ سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بھی ساری بند ہو جائے گی. اب سامنے سے آنے والی ٹریفک کدھر سے گزرے گی؟ ون. اور بلیو کریں کہ میں نے ایک تصویر دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں وہ کس ملک کی تصویر ہے، سویلائزڈ لوگ بن چکے ہیں، بنایا تو اگرچہ ان کو قانون نے ہے کیونکہ وہ کون سے دین پر چلتے ہیں، ان کے ہاں ڈنڈا بڑا سخت ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے نا یہ بڑا ان کا، اس کی امپلیمنٹیشن بہت سخت ہے. تو جناب میں نے دیکھا کہ ایک روڈ ہے، درمیان میں لائن لگی ہے، ایک سائڈ کی ٹریفک ساری سائڈ بری ہوئی ہے کھچا کھچ، لوگ کھڑے ہیں، ایک بندہ بھی اس لائن سے دوسری سائڈ پہ نہیں گیا ہوا، دوسری لین ساری خالی ہے. پتہ نہیں اب سامنے سے کوئی پھاٹک بند تھا، گیٹ بند تھا ریلوے کا، یا کیا ریزن تھا، سامنے سے کوئی چیز ابھی نہیں آ رہی. اور مجال ہے کہ ایک بندہ بھی اپنی لین سے نکل کر دوسری لین میں جا کر آگے جانے کی کوشش کرے. پتہ نہیں ہمیں یہ بات، یہ شعور کب آئے گا، یہ برداشت کب ہمارے اندر آئے گا. کوئی اشارہ آ جائے، کوئی چوک چوراہا آ جائے، وہاں بھی ہم یہی کرتے ہیں. ایک سائڈ کی ٹریفک جا رہی ہے، ابھی 10 گاڑیاں گزرنی ہیں، دوسری سائڈ کی ابھی 3 گزری ہیں نا، دوسری سائڈ والی گاڑیاں انہوں نے آہستہ آہستہ اندر اندر گھسیڑنا شروع کر دیا. 3-4 گاڑیاں گزری ہیں، باقی 6 پیچھے رہ گئی ہیں اور ادھر کی ٹریفک شروع ہو گئی ہے. برداشت ہی کوئی، صبر ہی کوئی، کنٹرول ہی کوئی نہیں، نہ گاڑی کی بریکوں پر پاؤں رکھتے ہیں نہ اپنی. اسی طرح میں نے ایک شخص دیکھا انہی دنوں میں سوشل میڈیا پہ، وہ فارچونر گاڑی پہ تھا، ساتھ ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، پتہ نہیں وہ آلٹو شالٹو کوئی ٹائپ ہوگی چھوٹی گاڑی. اب پتہ نہیں روڈ کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی پرابلم آئی جاتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے، یا اس نے میرے آگے کیوں گاڑی کر دی، یا مجھ سے یہ آگے کیوں نکل گیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لو جی وہ گاڑی والا اترا ہے، اس کے اندر اپنے عہدے کا اور مال کا، گاڑی کا پتہ نہیں کتنا غرور بھرا ہوا تھا. وہ نیچے اترا ہے، آ کر اس کی گاڑی کو ٹھڈے مار رہا ہے، یقین کر پاؤں کی ٹھوکریں مار رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے. اور اس کے اپنے بچے بیوی نکل کر اس کو کھینچ رہے ہیں، چھوڑ دے چھوڑ دے، لوگ بھی اس کو روک رہے ہیں. وہ اندر جو چھوٹی گاڑی والا بیچارہ مسکین تھا وہ بھی اندر سے معافی مانگ رہا ہے. لیکن یہ صاحب ہیں کہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ فرعون کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم فرعون سمجھ لیتے ہیں. بھائی وہ بھی انسان ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ کے بندے برداشت کر جا، برداشت کر جا. سچی بات ہے اس عدم برداشت نے اور اس سیلف کنٹرول کے نہ ہونے نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں، معاشروں کے امن اور سکون کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، اور طلاقوں کی ریشو خطرناک حد تک اس کی وجہ سے بڑھ چکی ہے، قتل و غارت بڑھ چکی ہے. اگر برداشت ہو بڑی لڑائیاں رک جائیں، بڑے قتل رک جائیں، بڑی طلاقیں رک جائیں، بڑا کچھ ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ناگوار باتوں اور چیزوں کو کس طرح برداشت کرتے تھے، حوصلے سے ٹیکل کرتے تھے سچویشن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک اجڈ دیہاتی عربی بدو آدمی آتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے
اور وہ آ کے مسجد بھی کچی تھی اس دور کی، مسجدیں بھی اتنی پکی تو ہوتی نہیں تھی صاف ستھری، وہ مسجد کے کونے میں آتا ہے، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، واش روم ٹوائلٹ بھی اس وقت مسجدوں کے ساتھ نہیں بنے ہوتے تھے، اس نے ایک کونے میں بیٹھا اور پیشاب کر دی۔ صحابہ بھاگے دوڑے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حوصلے کا، کمال حلم کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کوئی بات نہیں۔ سچویشن کو دیکھیے کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے اور تحمل سے ٹیکل کرتے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، جگہ تو اس نے ناپاک کرنی تھی کر چکا، اب اس کو پیشاب کرنے دو، اب اس کو تکلیف نہ دو درمیان میں روک کر، پیشاب کر چکا۔ صحابہ سے کہا پانی کی بالٹی ڈول لا کر اس کچی زمین پر، پیشاب والی جگہ پر بہا دو، اور اس مٹی کو، زمین کو، مسجد کی جگہ کو پاک کر دو۔ اور کہا اسے میرے قریب بلاؤ، پاس بلایا، پیار سے، تحمل سے، حوصلے سے اس کی تربیت کی۔ فرمایا یہ اللہ کے گھر مسجدیں اس بول و براز کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر اذکار کے لیے ہوتی۔ اور وہ شخص آپ کا گرویدہ ہو کر چلا گیا۔ میں اور آپ ہوتے اس جگہ پہ کیا کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے بچے، مائیں بچوں کو لے کے آتی تھے نا، شیر خوار بچوں، بچے نماز میں رونے لگ جاتے، چیخو پکار زور زور سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُخَفِّفُ الصَّلَاةَ، میں اس بچے کی ماں کی کیفیت، اس کی پریشانی کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، اس وجہ سے میں محمد نماز میں قرآن کی تلاوت مختصر کر دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابہ کی مجلس میں آ گیا، آگے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے زنا اور بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ کتنا گستاخانہ جملہ، کتنا ہماری زبان میں بدتمیزی والی بات ہے کہ وہ دربار رسالت میں آگے بات کیسی کر رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کروایا، اسے اپنے قریب بلایا، کہا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، بانڈنگ بنائی، پیار سے، محبت سے، شفقت سے قریب کیا، بالکل اپنے ساتھ جوڑ لیا، آپ نے گھٹنوں کے ساتھ اس کے گھٹنے ملا لی، اور دیکھیے پھر کتنی حکمت سے، لاجیکلی آپ نے اس کو کنونس کی۔ فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ بھی کوئی زنا اور بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں پسند کرتا۔ فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی بدکاری، زنا کاری کرے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کرے؟ پھر آپ نے کہا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کرے، کو تیری خالہ کے ساتھ کرے؟ لاجیکلی اسے کنونس کیا۔ آپ غصے میں نہیں آئے، جذبات میں نہیں آئے کہ اس کو پکڑ لو، لٹا دو، اس کو لے جاؤ، اس کو مارو، شرم نہیں آتی اس کو؟ کچھ نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر، تحمل، برداشت، حوصلے سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے اپنے اندر صبر، تحمل، حوصلہ، برداشت معاف کر دینے کی صلاحیت اور جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔